ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر ندیم حیات ملک کے ساتھ کارڈیک ڈیزیزز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے تذکرہ کیا اسکریننگ کا، اسکریننگ کے لیے بہترین ٹیسٹس کون سے ہیں اور کس عمر میں کروائے جانے چاہیے ان لوگوں میں جن میں یہ ماڈیفائبل فیکٹرز یا فیملی ہسٹری وغیرہ نان ماڈیفائبل فیکٹرز موجود ہوں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایز آئی سیڈ کہ یہ جو بیسٹ ایج ہے یہ چیک کرنے کی کہ ایک شخص کا شوگر لیول، کولیسٹرول لیول، اس کا بلڈ پریشر، یہ بیسک ٹیسٹ ہیں. اس کے علاوہ اس کا باڈی ویٹ، اس کا سرفیس ایریا، یہ جو چیز میں نے بتائی ابڈومینل اوبیسٹی، یہ چیزیں ارلی ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ سے اراؤنڈ 25 ایئرز آف ایج اگر آپ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، جس کے ارلی اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں، تو بائی دا ٹائم آپ کا پریونٹیو جو ایفیکٹ جب شروع ہوگا تو 7-8 سال کے اندر اندر وہ شخص جو ہے وہ کافی حد تک بیماری کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی بائی دا ٹائم ہی از ان ہز ارلی 30s. لیکن اگر اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے بیونڈ دیٹ ایج، تو جب تک وہ چیز سارے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ اس شخص کے جسم میں سرایت کر چکے ہوں اور اس کی آرٹریز کو خراب کر چکے ہوں، یا اس کے جو باڈی کا سارا جو نظام ہے اس پہ اثر انداز ہو چکے ہوں، تو پھر جو پریونشن ہے اس کا رول جو ریلیٹیولی فائدہ کم ہو جائے گا. فائدہ پھر بھی ہوگا، اس شخص کو پھر بھی سگریٹ چھوڑنے کا فائدہ ہوگا، ایکسرسائز کا فائدہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں ان کو واپس آنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا. تو یہ جو پریونشن ہے یہ وقت سے پہلے کرنی پڑتی ہے جب بیماری شروع ہونے کے اثرات ہوں. بیسٹ ایج اس کی جو سمجھی جاتی ہے دیٹ از اراؤنڈ ایز آئی سیڈ اراؤنڈ 25 27 28 ایئرز آف ایج. اس ایج تک آپ کو بہت سے ان فیکٹرز کا پتہ چل سکتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ ایک سروے منعقد کیا جو کہ 35,000 چلڈرن پہ جو میونسپل سکولز میں پڑھتے تھے، جو ایک ایوریج سکول سمجھے جاتے ہیں، اور ان بچوں میں ہم نے اپنے ڈاکٹرز بھجوائے اور ٹیمز، اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ بہت سے بچے جو کہ ریلیٹیولی بلو ایوریج بیک گراؤنڈ سے تھے، ان میں موٹاپا تھا، ان میں ہائی بلڈ پریشر تھا، ان کی ڈینٹل ہائیجین بہت خراب تھی. ان بچوں کو ان کے والدین کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ خدا نخواستہ یہ بڑے ہو کے ان کو جو ہے انفارچونیٹلی کس کس بیماری کو یہ پری ڈسپوزڈ ہے. تو اس کنڈیشن کو اگر دیکھا جائے پھر شاید ہمیں اس سے بھی ارلی کرنا پڑے، ہمیں 18-20 سال کی عمر میں کوئی اسکریننگ کرنی پڑے. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اسکریننگ پروگرامز جتنی بھی جلدی ہم ان کو کر سکیں تو اتنے ہی زیادہ ان کے اثرات جو ہیں، اور یہ کاسٹ افیکٹو ہے یہ اسٹریٹجی سب سے زیادہ. کوئی بھی ہارٹ ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو اس طرح نہیں ہے جتنا کہ پریونشن کاسٹ افیکٹو ہے، کیونکہ اس طرح آپ بیماری سے بالکل بچ سکتے ہیں اور ایک پوری فیملی، ایک سمجھیں کہ پوری نسل کو بچا سکتے ہیں. جبکہ جو علاج ہے اس کے ساتھ آپ صرف اس شخص کو یعنی کہ اس کو سٹیبل کر سکتے ہیں، بیماری اس کے جسم میں چلی گئی ہے. اور جب ہم اینجیو پلاسٹی یا سٹینٹس ڈالتے ہیں، جب ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، اس سے جو شریانیں بلاک ہو چکی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی. وہ بیسیکلی ان پروسیجر سے مریض کے سمٹمز بہتر ہوتے ہیں یا اس کی لائف ایکسپیکٹنسی تھوڑی بہت بہتر ہوتی ہے، بٹ جو بیماری اس کے اندر جا چکی ہے اس کو باہر نکالنا سائنس کے لیے پاسبل نہیں ہے ابھی تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، پریونشن کے حوالے سے فزیکل ایکٹیویٹی کا تو آپ نے تذکرہ کیا، اسی طرح سے غذا، کیونکہ غذا بہت ساری بیماریوں میں ایک کی رول رکھتی ہے ان سے بچاؤ کے معاملے میں. غذا کس طرح کی رکھنی چاہیے ایک عام انسان کو، صحت مند انسان کو، اور وہ لوگ جو کہ کارڈیک ڈیزیزز کا شکار ہو گئے ہیں ان کو کس طرح کی تبدیلیاں لے کر آنی چاہیے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، چونکہ ہر شخص نے دن میں 3-4 دفعہ کھانا ہے اور یہ سب سے کامن عادت ہے جو کہ ہر شخص کرتا ہے فالو. دا تھنگ از کہ ہارٹ کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے؟ ہارٹ کے لیے بیسٹ چیز جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبل ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ ویجیٹیرینز کا ایوریج لائف سپین لمبا ہے ایز کمپیئر ٹو میٹ ایٹرز. یہ پروون ہے. دیٹ مینز کہ گوشت میں جو ہم چربی کھاتے ہیں اور اس کو جو تلنے میں ہم پروسیس یوز کرتے ہیں، اس سے اس کے اندر ایسی امپیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ہم اپنی دوسری عادات کی وجہ سے وہ جو امپیورٹیز ہیں ہمارے جسم پہ اثر ڈالتی ہیں. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بہت کچھ کھاتے تھے، دیسی گھی کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، ان کو بیماری نہیں تھی. لیکن آپ ان لوگوں کا اور ہمارا موازنہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ وہ ورزشی عادتوں کے
ان کو عادت لوگ تھی. پیدل سفر کیا کرتے تھے, سائیکلز ہوتی اس تھیں, وقت گاڑیاں نہیں تھیں, اس وقت موبائل فون ایجاد نہیں ہوئے تھے, اس وقت لوگ جو ہیں وہ سٹریس میں کا شکار کم تھے, تو ان کی عادات جو ہیں اور ان کی لائف سٹائل بہت ہیلدی تھا, اور اس وجہ سے وہ یہ سب جو غذائیں جو آج کل ہارمفل ہیں وہ یہ سب غذائیں, لیکن وہ غذائیں پھر بھی پیور تھیں. آج کل غذائیں جو ہیں وہ پیور نہیں ہیں, اور اس وجہ سے بھی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم جو پیسٹیسائڈز جو کیمیکلز یوز کرتے ہیں فار گروتھ آف ویجیٹیبلز فروٹس, جو ان کے اوپر اسپرے کرتے ہیں, ممکن ہے کہ یہ بھی فیکٹرز ایسے ہوں جن سے بیماری بڑھ رہی ہے. لیکن یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ دن میں کم از کم 3 سے 5 دفعہ پھل یوز کریں. اب پاکستان میں ایون جو بہت افورڈنگ لوگ ہیں وہ بھی پھل نہیں کھاتے. نمبر 2, ویجیٹیبلز کا کثرت سے استعمال کریں, اور پریفریبلی تلی ہوئی چیزیں چھوڑیں, کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو فرائی کرتے ہیں اس کے اندر جو ہارمفل ایسڈز ہیں اور فیٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جن کو ٹرانس فیٹس کہتے ہیں, اور یہ دیکھا گیا کہ فاسٹ فوڈز اور تلی ہوئی چیزوں میں وہ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں, چپس وغیرہ میں, کہ ان سے پورے جسم کے اوپر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں, دماغ کے اوپر, دل کے اوپر, ہر چیز پہ. نمبر 3, غذا اپنے جسم کی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اس کو زیادہ کیلریز کی ضرورت ہے, جبکہ ایک شخص جو صرف جا کے اپنے آفس میں بیٹھتا ہے اس کو کم کیلریز. تو جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیلنس ہے وہ ریسٹور کرنا بہت ضروری ہے اپنے جسم کی صحت کے لیے. اگر آپ اپنے جسم کو اوور لوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا سونر اور لیٹر. اور یہ جو پیٹ کا موٹاپا ہے یہ کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ کثرت سے کھانے کا اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے, کیونکہ ہمارے یہاں روٹی, چاول, تلے ہوئے, پلاؤ, اس کے علاوہ میٹھا, مطلب یہ سب چیزیں کثرت سے یوز ہوتی ہیں, چینی وغیرہ, یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. اور جو لوگ تھوڑے سے بھی اوور ویٹ ہیں ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ موٹاپا صرف چربی کھانے سے نہیں ہوتا, موٹاپا میٹھا کھانے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں بیکری پروڈکٹس آتی ہیں, اس میں آپ کی ڈیری پروڈکٹس آتی ہیں بہت ساری, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھنا ضروری ہے. یعنی آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا پڑتا ہے ڈائٹ میں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے دل کی بیماریوں کے معاملے میں, اور کیا ہر طرح کی بیماری میں سرجریز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے یا انویزو پروسیجرز کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی بالکل, آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا فورم ہے ٹو ٹیل دا پیپل کہ ایک تو دل کی ہر بیماری کا علاج یہاں پہ موجود ہے. ہم ہر چیز جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے, کسی بیماری کے لیے ہم باہر نہیں ریفر کرتے, چونکہ یہ ہے کہ میں خود بھی انگلینڈ سے ٹرینڈ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ علاج کی بہترین سہولیات ہیں, اور ہم لوگ بالکل کسی کو نہیں کہتے کہ آپ باہر جا کے علاج کرائیں. صرف ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اس وقت ڈیولپمنٹ کی سٹیجز میں ہے, انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کی جو جن لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ بھی یہاں کیا جائے گا. اب جو دل کی بیماری کا علاج ہے یہ 3 طریقے سے ہوتا ہے. ایک اس میں دوائیاں اور پریونشن اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں. نمبر 2 اس میں جو پروسیجر جن میں کہ سرجری انوالوڈ نہیں ہے, اس میں انجیوپلاسٹی, اسٹینٹنگ, ویلز کو بیلوننگ سے کھولنا, اس کے بعد دل کے سوراخ, انویزو پروسیجرز ہیں لیکن یہ انویسو پروسیجر بٹ ناٹ سرجیکل, کیونکہ یہ کی ہول سرجری ہے, یہ ایک سوئی کے برابر جو سوراخ ہے اس کے اندر سے ہم کرتے ہیں سارا کچھ. تو یہ چیزیں جو ہیں دل کے سوراخ بند کرنا جو پیدائشی ہوتے ہیں, اسی طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا کہ علاج وداؤٹ اوپن آپریشن کیا جاتا ہے, اور یہ سارا یہاں پہ اویلیبل ہے ایز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ڈکٹیٹ. نمبر 3 پھر اس میں سرجری آ جاتی ہے. جن لوگوں کو پہلے والے 2 طریقہ علاج ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں یا بیماری اس سٹیج پہ جا چکی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مریض کی بہتری کے لیے سرجری کرنا ضروری ہے, اس میں ویلو سرجری ہے, اس کے بعد اس میں ہارٹ بائی پاس آپریشنز ہیں, اس کے بعد اور مختلف قسم کے آپریشنز ہیں پیدائشی امراض کے. تو یہ جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق دیکھ کے ہم یہ آئیڈیا کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ سے پروو کرتے ہیں کہ یہ مریض اس سٹیج پہ ہے کہ پہلی سٹیج پہ کہ اگر یہ دوائیوں سے چل سکتا ہے. چونکہ اکثر بیماریاں جو ہیں جیسے کورنری آرٹری ڈیزیز ہے اس میں سروائیول ایڈوانٹیج نہیں ہے بہت زیادہ کہ اگر آپ بائی پاس کروا لیں, آپ انجیوپلاسٹی کرا لیں اوور میڈیسنز. سروائیول ایڈوانٹیج بہت تھوڑے گروپس میں ہے کہ لیفٹ مین آرٹری اگر بند ہے اس میں سروائیول ایڈوانٹیج ہے, یا تینوں آرٹریز میں بلاکیج ہے
اور ساتھ شوگر ہے اور دل کے پٹھے کمزور ہیں. اس کے علاوہ دوائیاں جو ہیں بہت افیکٹو طریقہ علاج ہیں اور وہ مریض کو سروائیول کو پرولونگ کرتی ہیں اور دوبارہ ہونے سے روکتی ہیں. لیکن اگر کوئی شریان بہت تنگ ہو گئی ہے تو اس کو ہم اینجیوپلاسٹی سے کھول دیتے ہیں اور اس ہاسپٹل میں ہم تقریباً 4 سے 5 ہزار پروسیجرز ہر سال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بائی پاس آپریشنز اور دوسرے سرجریز وہ یہاں پہ لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 2,500 آپریشنز کی ہیں جن میں کہ اکثریت جو ہے وہ غریب لوگوں کی تھی اور الحمدللہ ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 95% سے زیادہ ہے. تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ان کا علاج یہ سارے طریقہ علاج جو ہیں یہ کمپلیمنٹری ہیں. کئی دفعہ ایک مریض کا بائی پاس ہوتا ہے, اس کی شریان کوئی دوبارہ تنگ ہو جاتی ہے, اس کو ہم سٹینٹ ڈال دیتے ہیں. کئی دفعہ مریض کو سٹینٹس ڈالے ہوتے ہیں تو اس کو دوبارہ کوئی بلاکیج آ جاتی ہے تو پھر ہم سرجن کو ریفر کر دیتے ہیں. مطلب ان کا کوئی آپس میں کلیش نہیں ہے, یہ کمپلیمنٹری ہیں, یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتا ہے. ہمارا اور سرجن کا جو آپس میں رابطہ ہے یہ ہر وقت رہتا ہے کہ ایک پرٹیکولر مریض کے لیے کیا بہتر ہے. اور اب یہ کانسیپٹ آ گیا کہ ایک ہارٹ ٹیم ہر جگہ بنی ہوئی ہے. ہارٹ ٹیم میں ایک کارڈک فزیشین ہوتا ہے اور ایک کارڈک سرجن, اور وہ جو بھی تھوڑا سا پیچیدہ مریض ہے اس کا وہ جوائنٹلی بیٹھ کے اس کی ساری اینجیوگرافی اور باقی ریکارڈ دیکھ کے وہ جوائنٹلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس مریض کے لیے سرجری سٹیج پہ بہتر ہے یا اس کا دوائیاں اینجیوپلاسٹی سے بھی ابھی اس کو چلایا جا سکتا ہے. تو ہارٹ ٹیم کا کانسیپٹ جو ہے وہ دل کی بیماری میں بہت یوزفل ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے کہ ہم سرجن کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے مریض کا علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کارڈیک ڈیزیزز کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.